السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو کیا عطا کرتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اگر دولت مل گئی، جاہ و منصب مل گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، تبھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، منصب عطا کیا ہے۔ تو یہ بندہ سمجھتا ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا حال ہے، تو وہ بالکل کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ چنانچہ دیکھو اللہ کا جب فضل ہے، جب ہی مجھے یہ منصب عطا کیا، جب ہی مجھ کو مال دولت عطا کی گئی ہے، تو اللہ کا میں محبوب بندہ ہوں، اللہ مجھے پسند کرتا ہے، جب ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مال دولت جاہ و منصب عطا کیا ہے۔ لیکن آپ قرآن مجید قرآن مجید کو دیکھیں، سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، انسان کو جانچتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے، اس کو جاہ و منصب عطا کرتا ہے، تو پھر فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا رب نے مجھے عزت دی۔ حالانکہ یہ جاہ و منصب جو اللہ نے دیا ہے، مال و دولت جو اللہ نے دی ہے، بطور آزمائش دیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ نے مال دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ ورنہ اگر مال اگر اللہ کی رضا کی اگر دلیل ہوتی، اگر دولت اگر اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں دیتا، فرعون کو نہیں دیتا، نمرود کو نہیں دیتا، حامان کو نہیں دیتا، شداد کو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کو دولت دیا ہے، حامان کو دولت دیا، شداد کو دولت دیا، قارون کو دولت دیا، نمرود کو دولت دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دولت ملنا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندے ہونے کی دلیل دولت کا ملنا نہیں ہے۔ چنانچہ آج دیکھیں کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض اگر حرام کی دولت، حرام کی کمائی، حرام کے پیسے سے بلڈنگ بنا لیا، حرام کی دولت سے جو ہے اچھا سا مکان بنا لیا، اور اس کے اوپر بڑا سا لکھ دیا جاتا ہے ھذا من فضل ربی، کیا یہ حرام یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے؟ تو کیا یہ حرام کی کمائی یہ بھی رب کا فضل ہے؟ کیا یہ ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا کیا یہ بھی اللہ کا فضل ہے؟ تو چنانچہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو چنانچہ مال کا ملنا، جب ان سے کہا جائے کیا اللہ کا فضل ہو گیا تم پر، کیا تمہیں تہجد کے سجدے نصیب ہو گئے، کیا تمہیں اس تہجد کا سجدہ نصیب ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا، کیا اللہ کا فضل ہو گیا؟ کیا تمہاری زبان جھوٹ سے بالکل ہمیشہ کے لیے بچ گئی، اور تو ہمیشہ سچ بولنا تمہیں اللہ نے توفیق دے دیا؟ تو کہتا ہے نہیں، میں تو جھوٹ بولتا رہتا ہوں۔ تو پھر کیا اللہ کا فضل ہوا؟ جب تو جھوٹ بولتا رہتا ہے اور 5 ٹائم کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو کیا اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ ورنہ یہ مال کا ملنا، دولت کا ملنا، یہ بلڈنگ بنا لینا، یہ کبھی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہی سورہ فجر میں یہی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاہو منصب عطا کرتا ہے، اور جب یا پھر کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے، تو بندہ اس وقت کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ حالانکہ یہ جاہ و منصب، یہ مال و دولت
اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش اس کو عطا کیا ہے کہ بندہ مال پا کر کیا کرتا ہے، ان کے انداز زندگی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی اس کو مال دے کے آزمایا جاتا ہے کہ یہ مال پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حق والے کا حق ادا کرتا ہے، یا پھر جو ہے یہ مال پا کر غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا کہ چونکہ اس کو مال دے دیا تو لہٰذا بندہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے مال دیا اور جائز طریقے سے مال اس کو ملا، اور اس کا مال ملنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، اور پھر اس کا سر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں لیکن ان لوگوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تو نے مال جیسی نعمت عطا کی ہے، جاہ و منصب عطا کیا ہے، تب تو پھر بندہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایک آزمانی کی صورت یہ ہوئی کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کے آزماتا ہے، جاہ و منصب دے کر آزماتا ہے، اور اسی سورہ فجر میں آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر رزق تنگ کرے، اور آزمانے کا دوسرا طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار فرماتا ہے کہ اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میرا رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھ کو رسوا کر دیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غربت دے کے آزماتا ہے کہ بندہ اگر غربت میں اللہ کا جو ہے صبر کرتا ہے کہ اللہ تیری رضا پر میں راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے اس حال میں میں راضی ہوں، تو بندہ جب غربت میں صبر کر لے اور اس حال میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن بندہ جب غربت کی زندگی میں آ جائے تو دھنڈورا پیٹتے پھرے اور واویلا مچاتے پھرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تو رسوا کر دیا، چنانچہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ کر اپنی غربت کی زندگی، غربت کی عزت کو پامال کر دیتا ہے، تو یہ بندہ بھی امتحان میں فیل ہو جایا کرتا ہے۔ تو کامیاب بندہ وہ ہے، چنانچہ سمجھدار بندہ وہ ہے جو اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہے، مال ملے، دولت ملے، جائز طریقے سے ملے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرے، مال کا حق ادا کرے، غربت کی زندگی ملے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے، تو یہ سمجھدار بندے کی علامت ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ بندہ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو انہیں مال ملنا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، بلکہ سجدے کی توفیق ملنا یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ چنانچہ ان کا سر تہجد کی نماز میں جو ہے ان کا سر جھک رہا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے ان کا سر جھک رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو چنانچہ یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے کہ ان کی زبان کو پر سچ جو ہے جاری ہو گیا، ان کے زبان پہ جھوٹ کا گزر نہیں ہو رہا ہے، وہ حلال حرام میں فرق کر رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چنانچہ اللہ مجھے جس حال میں رکھے گا میں اللہ کے رضا پر راضی ہوں۔ تو چنانچہ یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے، سجدہ کی توفیق ملنا، عاجزی انکساری کی توفیق ملنا، چنانچہ حلال رزق کی تلاش کی کوشش کریں، حلال رزق کا نصیب ہونا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ تو چنانچہ یہی اس کا پیغام ہے کہ کبھی بھی آپ دولت پا کر یہ اللہ کے رضا کی دلیل نہ سمجھے، یا غربت کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے صبر کیا جائے، اور یہ کہہ کر صبر کر لیا جائے کہ اللہ تجھے اس حال میں رکھے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ السلام علیکم۔